أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی وقت پہ توفیق دے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بولیے سب آمین۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے انشاءاللہ کہنا۔ انشاءاللہ کہنے سے کیا ہوگا اور انشاءاللہ نہ کہنے سے کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا رک گیا تھا۔ ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا تو اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی تھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس میں ہم سب کے لیے جو بڑا سبق تھا وہ یہ تھا کہ ان کی تعداد پر بحث کرنا قطعی درست نہیں، یہ ضروری نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ باطل ماحول میں، فرعونیت کے ماحول میں اگر زندگی گزارنی پڑ جائے تو ایمان کو بچانے کے لیے آپ اور میں کیا کریں گے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ ہرگز کہیں آپ، لِشَیْءٍ، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعلٌ ذالک غدا، بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل۔ اگلی آیا ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وذکر ربک، اور یاد کریں اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، وقل عسیٰ، اور کہہ دیجیے امید ہے، ان یہدینی ربی، کہ راہ دکھلائے گا مجھے میرا رب، لاقرب من ھذا رشدا، اس سے قریب تک بھلائی کی۔ اب یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوالات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ ہم ایسے بول دیتے ہیں، اکثر بول دیتے ہیں میں کل جواب دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ ان دنوں وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی تھی، پھر یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ مستقبل کے بارے میں کوئی بات اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کہنا چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے۔ دیکھیں، انسان اپنے مستقبل پر اختیار نہیں رکھتا، ارادہ تو کر سکتا ہے، مگر اس ارادے کا پورا ہونا اللہ کی مرضی پر ہے نا۔ آج ہمیں جو کام یقینی نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کل حالات بدل جائیں، اس لیے ایک مومن اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر چھوڑتا ہے۔ اب دیکھیں، اس صورت میں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث سے بچنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ بولیں۔ یہاں دیکھیں، انسان بے بس ہے اور اللہ تعالیٰ کامل قدرت والے ہیں، ڈن ہے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں مگر ان کے پورے ہونے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اپنے رب کو، اگر بھول جائیں تو جب یاد آئے اللہ کا ذکر کریں، یعنی کہ اس وقت انشاءاللہ بولتے ہیں۔ یعنی بھول جانے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف، انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے غفلت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو سکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور صحیح رہنمائی کی دعا کرتے رہیں۔ دیکھیں، آپ تو اللہ کے نبی تھے نا، آپ کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ بندہ کبھی اپنے علم پر غرور نہ کرے، بلکہ مسلسل اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا رہے۔ دیکھیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 اصول دیے اپنی تربیت کے لیے۔ کیا بلا کہ مستقبل کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، خود پیشن گوئی نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بھول اور غفلت کی صورت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تیسرے یہ کہ انسان ہمیشہ ہدایت، سمجھداری کی دعا کرتا رہے، کیونکہ صرف
ہدایت تو اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 25 اور 26 پڑھتے ہیں، وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں، ثلاثہ مئات سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ مزید رہے 9 سال، یعنی ٹوٹل ہو گئے 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، فرما دیجئے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے، بِمَا لَبِثُوا، اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب کا علم، ابصیر بہی وسمی، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ وہ دیکھنے والا ہے، اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ من ولی، اس کے سوا کوئی دوست، ولا یشرکو، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی احدا، اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف غار میں پناہ لے کر سو گئے تھے نا۔ اس آیت میں ان کے سونے کی مدت بیان کی گئی ہے کہ وہ 309 سال تک غار میں رہے۔ اب یہ مدت بتانے کی حکمت کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی تھا۔ دیکھیں، ایک انسان کا چند گھنٹے یا چند دن سونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 300 دنوں تک سوتے رہنا اور پھر بیدار ہونا ایک غیر معمولی معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب غور کریں کہ 309 سال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں، چاند کے حساب سے مہینے اور سورج کے حساب سے قمری اور شمسی مہینے سالوں کے فرق میں ہوتا ہے، ان میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اب شمسی حساب سے لگایا جائے اندازہ تو یہ 300 سال بنتے ہیں، جبکہ قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں، اور چونکہ اہل کتاب جو ہیں شمسی سال یوز کرتے ہیں حساب کتاب کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز اختیار فرما دیا کہ جس میں دونوں حساب آ جاتے ہیں۔ غور کریں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے 300 اور 309 سال کا حساب دے دیا۔ ہم کرتے رہتے تو بس کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور بتائیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بات جو ہے ہمارے دماغ میں اتر جائے۔ اور دوسری بات کہ منکرین اور مشرکین دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قوت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جو رب 309 سال سلانے کے بعد دوبارہ بیدار کر سکتا ہے، وہ دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ اصحاب کہف کا اتنی دیر زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت اور اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہم انسان حالات دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو فطرت کے معاملات میں ایسی تبدیلی کر دیں جو عقل حیران رہ جائے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی فرما دیجئے کہ اصحاب کہف کے غار میں رہنے کی مدت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اصل اور قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کا مقصد یہ ہرگز تو نہیں تھا نا کہ تعداد اور تاریخوں وغیرہ کے چکر میں انسانوں کو الجھائے رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ ان جذبات میں جھگڑا کریں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے، ماضی، حال، مستقبل ہو، انسان صرف اتنا جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اسے بتا دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور کیا سننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، انسان یعنی ہم لوگ ایک وقت صرف چند چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں نا، اور یہی سننے کی بات، کتنی باتیں ہیں جو صرف قریب سے سنی جاتی ہیں، لیکن دور کی باتیں تو نہیں سن سکتے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی اور سننے کی حص لامحدود ہے۔ وہ تو کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر زبان، ہر آواز اور ہر دعا کو سن سکتے ہیں، اور ایک آواز دوسری آواز میں گم نہیں ہوتی۔